جی اس میں نا ایک ضروری گزارش یہ ہے کہ جیسے جسمانی بیماریوں کے اندر انفیکشن کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے وائرل انفیکشن اور دوسری ہوتی ہے بیکٹیریل انفیکشن. تو اسی طرح سے روحانیت کے اندر بھی جو وساوس انسان کو سلوک کے راستے میں اللہ تعالیٰ کی محبت معرفت کو حاصل کرنے کے راستے میں جو وساوس انسان کو پیش آتے ہیں، ان وساوس کی بھی دو قسمیں ہوا کرتی ہیں. ایک ہوتا ہے انسان کو وساوس آتے ہیں نفس کی طرف سے، اور دوسری قسم کے وساوس وہ ہوتے ہیں جو انسان کو اس راستے میں پیش آتے ہیں شیطان کی طرف سے. تو جیسے میڈیکل سائنس کے اندر وائرل انفیکشن سے نمٹنے کا طریقہ اور ہوتا ہے، بیکٹیریل انفیکشن سے نمٹنے کا طریقہ اور ہوتا ہے. جیسے ڈاکٹر لوگ یہ بتاتے ہیں نا کہ اگر انسان کو کوئی وائرل بیماری ہے، ایسی بیماری ہے جو کسی جراثیم یا وائرس کی وجہ سے ہوئی ہے، تو اس وائرل بیماری کی صورت میں اگر ہم اینٹی بائیوٹک دیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ جو اینٹی بائیوٹک ہوتی ہے وہ بیکٹیریل انفیکشن کے لیے ہوتی ہے. تو یہ ایک سمجھدار ڈاکٹر کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ مریض کی بیماری کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ بھئی اس مریض کو جو انفیکشن ہے وہ وائرل ہے یا بیکٹیریل ہے. تو اسی طرح سے اگر جو انفیکشن ہے وہ بیکٹیریل ہے تو اس بیکٹیریل انفیکشن کے دوران میں وائرل جو میڈیسن ہے نا، اینٹی وائرل جو میڈیسن ہے وہ کام نہیں کرتی. تو اس لیے سمجھدار ڈاکٹر اس چیز کو جانچتا ہے کہ وائرل انفیکشن ہے یا بیکٹیریل انفیکشن ہے، تو اس اعتبار سے پھر اس انفیکشن کو ختم کرنے کے لیے دوائی دی جاتی ہے. بعین ہی اسی طرح سے جو روحانیت کے راستے میں انسان کو وسوسے آتے ہیں، وہ وسوسے نفس کی طرف سے بھی ہوتے ہیں، شیطان کی طرف سے بھی ہوتے ہیں. تو اب ان دونوں قسم کے وساوس سے نمٹنے کا جو طریقہ ہے نا وہ الگ الگ ہوتا ہے. اسی طرح سے اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مجھے یہ جو وسوسے آ رہے ہیں یہ نفس اور شیطان میں سے کس کی طرف سے ہیں، تو اللہ تعالی ہمارے مشائخ کو جزائے خیر عطا فرمائے. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا یہ حل لکھا ہے کہ اگر انسان کو کسی بھی گناہ کا وسوسہ آنے لگا، لیکن انسان نے اپنی قوت ارادی کو استعمال کیا، اپنی روحانیت کو استعمال کیا، اللہ والوں سے دعائیں کرائیں، مشائخ سے دعائیں کرائیں، اور وہ جو وسوسہ تھا اس کو اپنی قوت ارادی کے استعمال سے اس کو جھٹک دیا، اس گناہ کو نہیں کیا، تو کچھ دن گزر گئے، پھر اسی گناہ کا وسوسہ آنے لگا. تو پھر انسان نے جو ہے وہ پھر اپنی قوت ارادی کو استعمال کیا، کچھ ہمت کی، کوشش کی، اپنی سوچ کو ڈائیورٹ کیا، اپنے آپ کو مصروف کیا، تو وہ جو وسوسہ تھا وہ ختم ہو گیا. اچھا کچھ عرصہ گزرا، پھر اسی گناہ کا وسوسہ آنے لگا، پھر اس پر قابو پایا، کچھ عرصہ گزرا، پھر اسی گناہ کا وسوسہ آنے لگا. تو ہمارے مشائخ یہ فرماتے ہیں کہ جب ایک ہی گناہ کرنے کے وسوسے بار بار انسان کو پیش آتے ہیں نا، تو ایسے جو وسوسے ہیں یہ انسان کے نفس کی طرف سے ہوا کرتے ہیں. کیونکہ جو انسان کا نفس ہے، نفس امارہ ہے، یہ ایک ضدی بچے کی طرح سے ہوتا ہے. جیسے ضدی بچہ ہوتا ہے نا، اس کو صرف اپنی ضد پوری کرنے سے مطلب ہوتا ہے. اس کو اس کے ماں باپ ایک غلط کام سے ہٹائیں گے، وہ کچھ عرصے کے بعد، کچھ منٹ کچھ گھنٹے کے بعد پھر اسی کام کی ضد کرے گا، پھر اس کو ڈرایا جا دھمکایا جائے گا، پھر اس کو پیار محبت سے روکا جائے گا، وہ پھر اسی کام کی جو ہے نا وہ رٹ لگائے گا، ضد لگائے گا. تو جو ایک ہی گناہ کے وسوسے جب ایک انسان کو بار بار آتے ہیں تو وہ وسوسے انسان کے نفس کی طرف سے ہوتے ہیں، کیونکہ جو انسان کا نفس ہے وہ ضدی بچے کی مانند ہوتا ہے. تو ضدی بچے کی جب تک ضد پوری نہیں ہو جاتی وہ بچہ آرام سے نہیں بیٹھتا. تو اسی طرح سے جو انسان کا نفس ہوتا ہے، جب تک وہ اپنے اس مطلوبہ گناہ کی لذت کو حاصل نہیں کر لیتا وہ باز نہیں آتا، وہ پھر اسی گناہ کا وسوسہ، پھر اسی گناہ کا وسوسہ، پھر اسی گناہ کا وسوسہ. تو جب تک اس کو اس مطلوبہ گناہ کی لذت نہیں ملتی وہ باز نہیں آتا. اس کے برعکس
کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو کسی گناہ کا وسوسہ آیا تو انسان نے اپنی قوت ارادی کو استعمال کیا، اللہ سے دعا مانگی، اللہ سے مدد مانگی، اور اس وسوسے کو اس نے پورا نہیں ہونے دیا۔ پھر کچھ عرصہ گزرا، انسان کو کسی اور گناہ کا، نئے گناہ کا وسوسہ آنے لگ گیا، پھر اس نے اپنی ہمت کو، قوت ارادی کو استعمال کیا، پھر وہ وسوسہ ختم ہو گیا، پھر کچھ عرصے یا کچھ دنوں کے بعد پھر کسی تیسرے نئے گناہ کا وسوسہ آنے لگا، پھر ہم نے اپنی قوت ارادی استعمال کی، پھر کچھ عرصہ گزرا، پھر کسی چوتھے نئے گناہ کا وسوسہ آنے لگا۔ تو ہمارے مشائخ یہ فرماتے ہیں کہ جب مختلف گناہوں میں مبتلا ہونے کے، مختلف گناہ کرنے کے وسوسے انسان کو آتے ہیں تو وہ وسوسے انسان کو شیطان کی طرف سے آتے ہیں، کیونکہ جو شیطان وسوسے ڈالتا ہے تو وسوسے ڈالنے سے شیطان کا مقصد اپنی لذت کو پورا کرنا نہیں ہوتا، بلکہ گناہ کرانے سے شیطان کا مقصد انسان کو آخر کار ایمان سے محروم کرنے کا ہوتا ہے۔ تو جب شیطان یہ دیکھتا ہے کہ بھئی یہ اس کو میں نے اس گناہ کے وسوسے ڈالے تھے تو اس نے ان کو تو پورا نہیں کیا، تو پھر وہ کسی نئے گناہ کا وسوسہ ڈالے گا، پھر جب وہ دیکھے گا کہ اس نے اس نئے گناہ کے بھی وسوسے پہ عمل نہیں کیا تو پھر وہ کسی تیسرے نئے گناہ کا وسوسہ ڈالے گا، اس کو بھی عمل نہیں ہوا تو پھر وہ کسی چوتھے نئے گناہ کا وسوسہ ڈالے گا۔ تو جو گناہوں کے نئے گناہوں کے وسوسے انسان کو آتے ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، اور جب ایک ہی گناہ کرنے کا بار بار وسوسہ آتا ہے تو وہ انسان کے نفس کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو اس میں اگر ہم یہ دیکھیں نا تو ہمیں اکثر اوقات نا، ہم میں سے اکثر لوگوں کو جو ہے نا وہ کسی ایک ہی گناہ کے اندر مبتلا ہونے کے نا بار بار وسوسے آیا کرتے ہیں، تو ہم یہ اپنے جتنے بھی گناہوں کے وسوسے ہوتے ہیں نا ہم اس کو شیطان کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، جی بس جی شیطان بڑا طاقتور ہے، جی شیطان بڑا ظالم ہے، جی شیطان بڑے گناہ کراتا ہے، جی شیطان بڑے وسوسے ڈالتا ہے، حالانکہ جو ہمارا اصل مرض ہوتا ہے وہ نفسانی وساوس ہوتا ہے۔ تو جس طرح سے بیکٹیریل اور وائرل انفیکشن ان دونوں سے نمٹنے کا طریقہ الگ الگ ہوتا ہے، اسی طرح سے اگر تو جو وساوس ہیں وہ نفس کی طرف سے ہیں تو نفس کی طرف سے جو آنے والے وساوس ہیں ان سے نمٹنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان مجاہدہ کرے، انسان کو جو گناہوں کے وسوسے آ رہے ہیں انسان ان گناہوں کے وسوسوں کو پوری قوت کو استعمال کر کے اس کو جھٹک دے، اپنی قوت ارادی کو استعمال کرے، اللہ کے ذکر میں لگے، مشائخ سے دعائیں بھی لے، مشائخ سے توجہات بھی لے، تو اللہ کے فضل و کرم سے جتنا زیادہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے قوت ارادی کو استعمال کرنے کا مجاہدہ کیا جائے گا تو جو نفس کی طرف سے پیش آنے والے وساوس ہیں اللہ کے فضل و کرم سے وہ کچھ عرصے میں کمزور ہوتے 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 ختم ہو جائیں گے، جبکہ اس کے برعکس جو گناہوں کے وساوس ہمیں شیطان کی طرف سے پیش آتے ہیں تو شیطان کی طرف سے جو پیش آنے والے جو وساوس ہوتے ہیں ان کا جو حل ہے وہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہونا ہے، اس کا جو حل ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی تسبیح کا پڑھنا ہے، اس کا جو شیطانی وساوس کا جو حل ہے وہ مشائخ کے بتائے ہوئے ذکر، اذکار، تسبیحات میں لگنا ہے۔ تو اگر تو وسوسہ آ رہا ہے نفس کی طرف سے تو اس سے نمٹنے کے لیے ہمیں قوت ارادی استعمال کرنی پڑے گی، مجاہدہ کرنا پڑے گا، اور اگر وسوسہ آ رہا ہے شیطان کی طرف سے تو جو شیطان کی طرف سے آنے والے جو وساوس ہیں وہ ذکر اللہ پر استقامت اختیار کرنے سے اللہ کے فضل و کرم سے آہستہ آہستہ کمزور ہو جاتے ہیں، اور کمزور ہوتے ہوتے اللہ کے فضل و کرم سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو وساوس کا آنا، وساوس کی قسمیں، وساوس کو پہچاننا کس طرف سے آ رہے ہیں، کیوں آ رہے ہیں، اور جو ہے وہ یہ نفس ڈال رہا یا شیطان ڈال رہا، تو ان ساری چیزوں کی جو پرکھ ہے، ان ساری چیزوں کی جو پہچان ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے مشائخ کی صحبت میں رہنے سے بہت اچھے طریقے سے ہو جاتی ہے۔ تو مشائخ کی صحبت میں رہنے سے، ذکر اذکار میں لگنے سے، روحانی سلاسل کے اذکار، اسباق، مراقبات کو کرنے کی برکت سے اللہ کے فضل و کرم سے یہ جتنے بھی وساوس ہیں وہ نفس کی طرف سے ہوں یا شیطان کی طرف سے ہوں، یہ دونوں اللہ کے فضل و کرم سے آہستہ آہستہ بتدریج یہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک بھائی ہمیں نفس اور شیطان دونوں طرح کے وساوس سے اللہ پاک ہمیں اپنی پناہ نصیب فرمائے۔